بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل اسمارٹ ٹاک ود ہانی۔ اس بار امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے، نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہانی حاضر ہوں۔ فرعون کی لاش کی دریافت اس کا محفوظ ہونا قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہوا ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل پر بہت مظالم کیے۔ دراصل فرعون اس وقت کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ جو بھی بادشاہ بنتا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ ڈاکٹر مورس کی تحقیقات کے مطابق بنی اسرائیل کے پر ظلم ستم کرنے والے حکمران کا نام رامس تھا۔ بائبل کے مطابق اس نے بنی اسرائیل کی قوم سے بیگار کے طور پر کئی شہر تعمیر کروائے، جس میں ایک کا نام رامس تھا، یعنی بادشاہ کے اپنے ہی نام پہ اس کا شہر کا نام رکھا گیا۔ جدید تحقیقات کے مطابق یہ تیونس و قطر کے اس علاقے میں واقع تھا جو دریائے نیل کے مشرقی ٹیلے میں واقع ہے۔ رامس کی وفات کے بعد اس کا جانشین میلن فتح مقرر ہوا۔ اسی کے دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی قوم سمیت مصر چھوڑنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لیے دریائے نیل کی پار کرنے لگے تھے۔ یہ بھی اپنے لشکر کے سمیت ان کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں اتر پڑا، مگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروانے کے بعد دریا کے پانی کو چلا دیا اور فرعون کے اور اس کے لشکر کو ڈبو دیا۔ اس سارے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے درج ذیل آیات میں قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار کر لے گئے۔ پھر فرعون اور اس کے لشکر کو ظلم و زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے کر رہے تھے، حتیٰ کہ فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے، اور میں بھی سر اطاعت جھکاتا ہوں۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا تھا، اب فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم تیری لاش ہی کو بچائیں گے، تو بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے گا۔ اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیشن گوئی فرمائی کہ ہم نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے باعث عبرت ہو، اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے کی لاش کو دیکھ کر آنے والی نسلیں سبق حاصل کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سچ ثابت ہوا۔ 1898 میں دریائے نیل میں کے قریب تبیسیہ کے مقام پر شاہوں کی وادی سے اوریت نے دریافت کیا تھا، جہاں سے اس کو قاہرہ منتقل کر دیا گیا۔ ایلیٹ اسمتھ نے 8 جولائی 1907 کو اس کے جسم کے غلافوں کو اتارا۔ اس کی لاش پر نمک کی ایک تہ جمی ہوئی تھی جو کھارے پانی میں غرقابی کی وجہ کی کھلی علامت تھی۔ اس کے علاوہ تفصیلی جائزہ اور جسم کا حال اپنی کتاب شاہی ممیوں 1912 میں درج کیا۔ اس وقت ممی محفوظ رکھنے کے تسلی بخش حال میں تھی، حالانکہ اس کے کئی حصے شکستہ ہو گئے تھے۔ اس وقت سے ممی قاہرہ کے عجائب گھر میں سیاحوں کے لیے سجی ہوئی تھی۔ اس کی گردن اور سر کھلا ہوا تھا، باقی جسم کپڑے سے چھپا رکھا تھا۔ محمد احمد ادوی دعوت الرسول الی اللہ میں لکھتے ہیں کہ اس کے جسم کے اس کی لاش کے ناک کا سامنے کا حصہ ندارت ہے، جیسے کسی جانور نے یا کسی حیوان نے کھا لیا اور غالباً سمندری مچھلی نے منہ مارا ہوگا۔ پھر لاش کو الوہی فیصلے کے مطابق کنارے پر پھینک دیا گیا تاکہ دنیا کے لیے عبرت ہو۔ جون 1975 میں ڈاکٹر مورس نے مصری حکمرانوں کی اجازت سے فرعون کی لاش کے جسم کے ان حصوں کا جائزہ لیا جو اس وقت تک ڈھکے ہوئے تھے، ان کی تصاویر اتاری، پھر اعلیٰ درجہ کی شعاعی مصوری کے ذریعے ڈاکٹر ایل ملیجی اور رامس نے ممی کا مطالعہ کیا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ میالوی نے صدری جدار کے ایک لخنا سے سینہ کے اندرونی حصوں کا جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ جو پھر شکم کی تحقیقات کی گئی، یہ اندرونی جائزہ پہلی مثال تھی جو کسی بھی ممی کے سلسلے میں ہوا تھا۔
اس ترکیب سے جسم کے اندرونی حصوں کی اہم تفصیلات معلوم ہوئی، ان کی تصویر بھی اتاری گئی۔ پروفیسر سکالری نے پروفیسر منگو اور ڈاکٹر دوروگون کے ہمراہ ان چند چھوٹے چھوٹے اجزاء کا خودبینی جائزہ لیا جو خود بخود اس کی ممی سے اتر رہے تھے، جدا ہو رہے تھے۔ ان تحقیقات سے حاصل ہونے والے نتائج نے ان مفروضوں کو تقویت بخشی جو فرعون کی لاش کے مطابق کے محفوظ کرنے کے مطابق قائم کیے گئے تھے۔ ان تحقیقات کے نتائج کے مطابق فرعون کی لاش زیادہ عرصے تک پانی میں نہیں رہی تھی۔ اگر زیادہ عرصے تک فرعون کی لاش پانی میں ڈوبی رہتی تو اس کی حالت خراب ہو سکتی تھی، حتیٰ کہ پانی کے باہر بھی اگر یہ غیر محفوظ شدہ حالت میں لمبے عرصے تک رہتی تو محفوظ نہ رہتی۔ اس کے علاوہ ان معلومات کے لیے بھی حصول کے لیے بھی کوشش جاری رکھی گئی کہ اس لاش کی موت کی وجہ پانی میں ڈوب کر مرنا ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہے۔ مزید تحقیقات کے لیے ممی کو پیرس لے جایا گیا، وہاں لیگل آئیڈینٹیفیکیشن لیبارٹری کے مینیجر ڈاکٹر ڈوروگون اور کیسالڈی نے مشاہدات کے بعد بتایا کہ اس لاش کی فوری موت کا سبب وہ شدید چوٹ ہے جو دماغ کے کھوپڑی کے سامنے والے حصے پر لگی تھی، کیونکہ اس کی کھوپڑی کے محراب والا حصہ کافی خلا ہے۔ اور ان تمام تحقیقات کو اسلامی کتاب میں بھی بیان کیا گیا ہے، فرعون کے ڈوب کے مرنے کے واقعات کی تصدیق کرتی ہیں، کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فرعون کو دریا کی موجوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ جیسا کہ ان نتائج سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھنے کا خاص اہتمام کیا، جس کی وجہ سے یہ ہزاروں سال تک محفوظ زمانے کے اثرات سے محفوظ رہی، اور آخر کار اس کو 19ویں صدی میں دریافت کر لیا گیا، اور انشاءاللہ قیامت کی تک آنے والی نسلوں کے سامان عبرت ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، ہم نے فرعون کی لاش کو سامان عبرت بنا کر محفوظ کر لیا، صرف قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس سے پہلے آنے والی کسی کتاب میں اس کا کوئی ذکر یا اعلان نہیں کیا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ وہاں سے معلومات حاصل کر کے قرآن پاک میں لکھ دیتے ہیں، جیسے مفروضات جو کہ یہودی اور عیسائی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کے سچا اور منجانب اللہ ہونے کا ایک اور ثبوت بھی یہی ہے جس کو کسی کے بس میں جھٹلانا نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ آپ نے اس فرعون کو اتنی مہلت کیوں دی جبکہ یہ تو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کم بخت اپنی رعایا میں عدل کرتا تھا، مگر جب اس نے ظلم شروع کیا تو ہم نے اسے پکڑ لیا۔ فرعون کی لاش کی ریسرچ کرنے والے ڈاکٹر مورس اس ریسرچ کے دوران قرآن پاک کی ان آیات کا ترجمہ سن کر ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا مزید آنے والی اچھی ویڈیوز کے لیے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔